یہ نقطہ ذہن میں رکھیے. ہم اب بات کرتے ہیں تعلیم کی. تعلیم کیا ہے؟ ایک فکرہ جو حدیث ہے آپ سب سنتے ہیں اور اکثر سکولوں پہ لکھا ہوتا. اب سمجھ لیجئے کہ میں اب علم اور تعلیم کی طرف آ رہا ہوں کہ سکولوں کے اوپر اکثر آپ نے یہ حدیث لکھی ہوئی دیکھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بلکہ بعض اوقات وَمُسْلِمَةٌ بھی لکھ دیتے ہیں، لپا لگا دیتے ہیں ساتھ، حالانکہ مسلم کے اندر عورت اور مرد دونوں شامل ہیں. کوئی انجینئرنگ کا ادارہ ہو اس کے سامنے بھی یہی حدیث لکھی، میڈیکل سائنس کا ہو اس کے سامنے بھی یہی لکھی، کوئی دینی تعلیم کا ادارہ ہو اس کے سامنے بھی یہی لکھا، کوئی دنیا جہان کا کوئی علم پڑھا رہا ہو، کامرس پڑھا رہا ہو، بزنس پڑھا رہا ہو، سامنے لکھا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس سے مراد کون سا علم ہے؟ اس سے مراد اگر انجینئرنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے آپ میں سے ہر ایک کو انجینئر بننا فرض ہے. اگر اس سے مراد کامرس کی تعلیم ہے، اس سے مراد کتابت کی تعلیم ہے، اس سے مراد کوئی دنیا کا فن ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں سے ہر فن حاصل کرنا ہم سب کے لیے فرض ہے. اور جو چیز فرض ہوتی ہے وہ چھوڑ دیں تو پھر تو عذاب ہے، پھر تو جہنم ہے. تو ظاہر ہے نہ ہم سارے انجینئر ہیں، نہ ہم سارے ڈاکٹر ہیں، ہم تو سارے وہ علم حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر تعلیمی ادارہ اسی حدیث سے استدلال کر رہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے. اور وہ کون سا علم ہے جو ہر شخص پر فرض ہے؟ تو سمجھ لیجئے وہ علم نہیں ہے، وہ العلم ہے. یہ فرق ہے علم اور العلم کے اندر. علم کسی بھی طرح کی معلومات، کسی بھی طرح کی کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن، وہ علم ہے. کوئی بات آپ کو پہلے نہیں پتا تھی، آج اگر ہم پہلی دفعہ اس حال میں آئے ہیں تو اس سے پہلے ہم حال کا علم نہیں تھا، آج آ گیا، یہ علم ہے. لیکن یہ العلم نہیں ہے. کسی کو سائنس نہیں آتی، اس نے کسی ٹیچر کے پاس بیٹھ کے پڑھ لی، اس نے علم حاصل کر لیا، اس کو چیزوں کا پتہ چل گیا، لیکن یہ العلم نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر بن گیا، میڈیکل سائنس پڑھ لی، دنیا کائنات کے سارے علوم و فنون حاصل کر لیے، یہ العلم نہیں ہے، یہ علم ہے، یہ فن ہے. یہ حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، فی نفسہ ہی گناہ نہیں ہے. فی نفسہ ہی ثواب بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے. وہ مقصد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے حاصل کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ ثواب ہو سکتا ہے گناہ ہو، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں نہیں پتا. لیکن العلم کا حصول، العلم یہ تو فرض ہے. کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے تو وہ فرض نہیں ادا کر رہا، چاہے اس کے کالج کے سامنے لکھا ہو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو وہ فریضہ ادا نہیں کر رہا، وہ تو اپنا شوق پورا کر رہا ہے. کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ طلب العلم نہیں کر رہا، وہ تو کوئی فن سیکھ رہا ہے. وہ کون سا علم ہے جو فرض ہے پڑھنا؟ چاہے ڈاکٹر بننے اس کے لیے بھی وہی فرض ہے، کوئی ذمہ دار ہو اس کے لیے بھی وہی فرض ہے، کوئی دکاندار ہو اس کے لیے بھی فرض ہے. بس یہ تو مسلم پہ فرض ہے، جو بھی مسلم ہو گیا اس پہ فرض ہے. ابھی اعلان کیا جا رہا تھا کہ 2 نو مسلم بھائی یہاں پہ موجود ہیں، تو وہ بھی سن لیں کہ یہاں پہ کچھ فرض علم بھی ہے. آپ انجینئر ہوں، بھلے آپ ڈاکٹر ہوں، بھلے آپ ٹیچر پروفیسر ہوں، آپ جو کچھ بھی ہوں، آپ چاہے ریڑھی لگاتے ہوں، آپ چاہے دکاندار ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر العلم جو ہے وہ حاصل کرنا فرض ہے. اگر وہ فرض پورا نہیں کرتا تو وہ تو گنہگار ہے، وہ تو اس کو عذاب ہوگا. یہ العلم کیا ہے، کہاں سے آیا اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، بس یہ 2 نقطے اگر ہم سمجھ جائیں تو میری گفتگو بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا. العلم کیا ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے. اللہ اکبر.
العلم، طلب العلم، العلم وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے، جو يعلمهم الكتاب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب. یہ ہے العلم، کہ العلم ہے الکتاب کا. اور الکتاب کہاں سے آئی ہے؟ یہ اترا کہاں؟ یہ العلم، اس سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے. تو یہ آیا کہاں؟ کہتے ہیں کہ الکتاب یا العلم جو اللہ کی طرف سے آیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیا. آپ کے قلب اطہر پہ اس کا نزول ہوا. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کیا نازل ہوا؟ العلم نازل ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جہاں العلم آئے گا تو دل صاف ہو جائیں گے، دل کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہی دل جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل ہی صاف کر لو، بس سارا جسم صاف ہو جائے گا. ان فی الجسد مضغہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا، جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ خراب ہو گیا تو فسد الجسد کلہ، پورے کا پورا جسم خراب ہو گیا. اور فرمایا الا وہی القلب، یہ انسان کا دل ہے. تو العلم کا مقام کیا ہے؟ العلم کا مقام ہے دل، انسان کا دل، دل و دماغ. وہی جو کہا تھا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ پوچھا جائے گا دل و دماغ میں کیا بٹھایا ہوا تھا. یہی تو پوچھا جانا ہے کہ دل و دماغ میں العلم تھا. اس کا مطلب ہے کہ العلم کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. العلم کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، انسان کے کیریئر کے ساتھ نہیں. اس کے کیریئر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اس کا لائف سٹائل اور لیونگ سٹینڈرڈ، معیار زندگی کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیار زندگی بلند کرنے کے لیے نہیں آئے. آپ اس دنیا میں معیار زندگی بلند کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، معیار انسانیت بلند کرنے کے لیے تشریف لائے، معیار زندگی نہیں. آپ نے بلال کا گھر نہیں سنوارا، آپ نے بلال کا دسترخوان اچھا نہیں کیا، آپ نے بلال کو پکا مکان نہیں بنا کے دیا، لیکن بلال کو ایسا بنا دیا کہ فرمایا بلال تیرے اندر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی جنت میں گیا تیرے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے سنی. بلال کا معیار زندگی بلند نہیں ہوا، معیار انسانیت بلند ہوا. کس سے ہوا؟ العلم سے ہوا. نہ انجینئرنگ پڑھی، نہ ڈاکٹری پڑھی، نہ کامرس پڑھی، نہ سائنس پڑھی، اور بلال سیدنا بلال بن گیا. کوئی فارس سے آئے سلمان، وہ بھی بن گیا. کوئی روم سے آئے سہیل، وہ بھی بن گیا. کوئی جیسا مرضی ہو، معیار زندگی بلند نہیں ہوا، دنیا نہیں کمائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان دیکھ کر کہتے ہیں آنسو آ گئے آنکھوں میں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم سچے نہیں ہیں، دین سچا نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں. اور کیسر و کسرا دنیا کے بادشاہ، ان کو تو نرم و گداز بستر میسر ہیں. ہمارے سرور کائنات کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں کہ جس میں اطہر پر نشان پڑ گئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا تھا کہ عمر اما ترضا، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے، تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا؟ کیا توازن قائم کریں گے دنیا کا اور آخرت کا؟
جس سے زندگی بنتی ہے تو وہ دنیاوی زندگی بنتی ہے، جس سے انسانیت بنتی ہے وہ آخرت کے لیے بنتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیار زندگی بلند کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، آپ معیار انسانیت بلند کرنے کے لیے تشریف لائے۔ فرق نہیں پڑتا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تجارت کے اور ان کے تجارتی مال کے اونٹ مدینہ میں آتے تھے، تھر تھلی مچ جاتی تھی، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس 1 روپیہ بھی ہو تو پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ مال ہونا نہ ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، دنیاوی زندگی کا معیار بلند ہونا یا کمتر ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب العلم آ جائے، جب العلم کی تعلیم حاصل کر لی جائے، العلم کو حاصل کر لیا جائے، اور فرض وہی ہے، دنیا کے علوم و فنون فرض نہیں ہے۔ آدمی دنیا کے اعتبار سے جاہل کٹا فوت ہو جائے، ککھ نہ آتا ہو، العلم آتا ہو، کتاب و سنت کا پتہ ہو، زندگی گزارنے کا پتہ ہو، اور العلم سے بس 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ حاصل ہوتا ہے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ ہوتا ہے انسان کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے، میں کیا ہوں، اور تیسرا فائدہ ہوتا ہے، میں بات مختصر کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ نظام زندگی سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ موت کی تیاری شروع کر دیتا۔ یہ اگر 3 فائدے حاصل ہو جائیں تو گویا العلم مکمل ہو گیا۔